बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा शौहर और बेटा घर में अकेले रहते थे। मैं नींद में थी कि अचानक मेरे शौहर ने लाइट बंद करके हम बिस्तरी करना शुरू कर दी। हम बिस्तरी करने के बाद लाइट ऑन की तो वो मेरा शौहर नहीं बल्कि मियाँ बीवी का वो ताल्लुक़ जो बहुत ही ख़ास होता है और कुदरती तौर पर उसमें एक उनसियत और जज्बात का ताल्लुक़ होता है। अगर उसमें कोई तीसरा शामिल हो जाए तो ये रिश्ता अपनी मौत आप मर जाता है। मेरी कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरे और मेरे शौहर के दरमियान एक तीसरा वजूद आया तो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मेरी ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह रात के अंधेरे में मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ताल्लुक़ बनाने वाला शौहर नहीं बल्कि कोई और था। मेरा नाम शमाइला है। मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं और मेरा ताल्लुक़ चंद उन खुशनसीब औरतों में से है जिनके शौहर उन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मेरा शौहर वलीद ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दी। मैं एक बिन माँ बाप की बच्ची थी जिसने अपने चचा के घर सारी ज़िंदगी हसरतों भरी गुजारी थी। लेकिन जब वलीद मेरी ज़िंदगी में आए तो फिर किसी चीज़ की कोई हसरत बाकी न बची। मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी करना वलीद अपना फ़र्ज समझते थे। गो कि मैं वलीद की दूसरी बीवी थी, लेकिन उसके बावजूद ही मुझे कभी उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था कि मुझसे पहले भी उनकी ज़िंदगी में कभी कोई औरत रही है। मैं उम्र में वलीद से पूरे 15 साल छोटी थी और बहुत ही खूबसूरत भी थी। जो मुझे देखता वो मेरी तारीफ़ ज़रूर करता और इस बात पर भी वलीद खुशी से चौड़े हो जाते। मैं वलीद के आगे बहुत ही ज़्यादा जवान और हसीन थी, लेकिन वलीद की बेपनाह मोहब्बत ने हम दोनों की उम्र के फ़र्क को मिटा दिया था। वलीद का बेटा इब्राहिम पहले से ही उनकी ज़िंदगी में था। जब मैं शादी होकर आई तो वो महज 5 साल का बच्चा था। वलीद की पहली बीवी जब उन्हें छोड़कर गई तो वो अपने बेटे को भी साथ नहीं लेकर गई। वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और घर बार और बच्चे उसके लिए सिर्फ झंझट थे। ऐसे में जब मैंने वलीद से शादी करके उनका घर और इब्राहिम को संभाला तो वो खुद ब खुद मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। कहीं बाहर जाना हो या कोई महफिल, वलीद हर जगह मेरे पीछे पीछे रहते। उनके दोस्त उन्हें जोरू का गुलाम भी कहने लगे थे। वलीद का गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा कारोबार था जिसे वो पार्टनरशिप पर कर रहे थे। पैसे की फरावानी थी, इसलिए आए दिन वलीद अपने दोस्तों की दावतें करते और घर में खूब रौनक मेला लगता। मैं भी सारी ज़िंदगी हर चीज़ के लिए तरसी हुई थी, इसलिए जब वलीद इस तरह दावतों का एहतमाम करते तो सबसे ज़्यादा मुझे ही खुशी होती। मैं खुद बड़े शौक़ से खाने तैयार करती और वलीद अपने दोस्तों और उनकी बीवियों के सामने मेरी खूब तारीफ़ करते। मेरे हाथ पकड़कर चूमते और कहते कि शमाइला की तरह कोई खाना पका ही नहीं सकता। वलीद के इस अंदाज पर मैं झींप जाया करती थी। घर में वलीद का अंदाज ऐसा ही होता था, लेकिन जैसे जैसे इब्राहिम बड़ा हो रहा था मुझे उसके सामने शर्म का एहसास होने लगा था। वो हमारा बेटा था और वलीद उसके सामने ही कभी मेरा हाथ चूमते तो कभी मेरी बाहों में मुझे भर लेते। इब्राहिम बहुत गौर से हम दोनों को देखा करता था। कभी कभी तो वो मंजर से ही गायब हो जाता और मुझे अपने आप में शर्मिंदगी का एहसास होता। मैं वलीद को अक्सर टोका करती कि कमरे से बाहर ये सब कुछ ना किया करें, लेकिन वलीद तो मेरी मोहब्बत के नशे में डूबे रहते थे। इब्राहिम वलीद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने लगा था। उसने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। जब से उसे समझ आई और वो 12-13 साल का हुआ था, मेरे बहुत ज़्यादा करीब रहने लगा। वो मुझे मेरे नाम से पुकारता था। वलीद ने कई दफ़ा उसे समझाया कि वो मुझे मामा कहा करे, लेकिन इब्राहिम हमेशा मुझे शमाइला ही कहता। मैंने भी वलीद से कह दिया कि आप बार बार बच्चे को एक ही बात पर टोका ना करें। अगर उसे शमाइला कहने में मोहब्बत का एहसास होता है तो फिर मामा कहना ज़रूरी नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इब्राहिम स्कूल से वापस आता तो लाड से मेरे गले में अपनी बाहें डाल देता, मेरे गालों को चूमता, मेरे बालों से खेलने लगता। जैसे जैसे वो जवान हो रहा था उसकी मोहब्बत में एक अजीब सा बालहानापन नजर आने लगा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मगर मुझे ये सोचकर खुशी होती कि कम से कम उसने मुझे सौतेली माँ नहीं समझा।
वलीद के बिजनेस पार्टनर रब्बानी साहब अक्सर ही अपनी बीवी के साथ हमारे घर आते तो मेरी और इब्राहिम की मोहब्बत को देखकर वो हमेशा ही हैरान होते। एक दो दफ़ा बातों बातों में रब्बानी साहब ने दबे लफ्ज़ों में मुझे कहा, इब्राहिम की मोहब्बत कुछ अलग ही अंदाज की है, ऐसी मोहब्बत तो कोई बच्चा अपनी सगी माँ से नहीं करता। रब्बानी साहब की बात सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई थी। ये बात सच थी कि इब्राहिम की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, लेकिन रब्बानी साहब ने जिस अंदाज में इस बात को कहा था वो अंदाज कुछ अजीब सा था। मैं खुद भी इब्राहिम की मोहब्बत को नोटिस करने लगी थी। रब्बानी साहब का हमारे घर बहुत ज़्यादा आना जाना था। वो अपनी बीवी अतीका के साथ आते तो कभी अकेले ही चले आते। वो और वलीद बैठकर घंटों ताश की बाजी लगाते और मैं उन दोनों के लिए कभी खाना और कभी मशरूबात का इंतज़ाम करती। रब्बानी साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बहुत ही खुश अखलाक और इज़्ज़त देने वाले थे। इब्राहिम से भी उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अक्सर ही इब्राहिम को अपने पास बिठा लेते और दोनों घंटों न जाने किन बातों पे मशगूल रहते थे। रब्बानी साहब के आने से इब्राहिम का भी दिल लग जाया करता था और वलीद तो वैसे ही उन्हें देखकर बहुत खुश होते। वलीद यारों के यार थे। उनका कोई दोस्त भी घर आ जाता तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ही वलीद की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी। काफ़ी दिनों से थकावट और बुखार का एहसास था, फिर इसी वजह से वलीद के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। रात के 11 बजते ही वलीद सारे घर की लाइट बंद कर देते और कमरे में भी पूरी तरह अंधेरा कर देते। मुझे सख्ती से लाइट खोलने को मना कर देते कि उन्हें रात को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। बुखार की वजह से उनकी आंखों में भी तकलीफ थी। उनकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। इब्राहिम को रात देर से सोने की आदत थी और सोने से पहले काफ़ी वक्त मेरे साथ गुजारा करता था, लेकिन वलीद की वजह से इब्राहिम को भी जल्दी सोना पड़ रहा था। वलीद मुस्तकिल दवाइयाँ खा रहे थे और वो डॉक्टर के पास भी खुद ही गए थे और अपने इलाज पर भी पूरी तवज्जो दे रहे थे, इसलिए मुझे उनकी तरफ से ज़्यादा परेशानी नहीं थी। आजकल वायरल फीवर चल रहा था, आज कुछ ही दिन में खुद से उतर जाता, यही सोचकर मैं मुतमईन हो जाती। वलीद हर रात दवाइयाँ लेकर मुझसे पहले ही सो जाते और मुझे नींद ना आती तो मैं कमरे से बाहर निकल जाती और इब्राहिम के पास चली जाती। इब्राहिम मुझे देखते ही फ़ौरन अपने पास बुला लेता और फिर मेरे गले में बाहें डालकर खुद भी लेट जाता। उसे मेरे बालों से खेलने का बहुत शौक था। उसकी उंगलियां हर वक्त मेरे बालों में उलझी रहती और वो मुझसे बातें करता रहता। वलीद की तबीयत की वजह से वो बाकायदगी से दफ्तर भी नहीं जा रहे थे, इसलिए रब्बानी साहब रोज़ाना खुद ही ढेरों फाइलें लाकर हमारे घर चले आते और आधा आधा दिन वलीद के साथ बैठकर काम करते। वलीद रब्बानी साहब के बहुत शुक्रगुजार थे, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा ताउन ना करते तो वलीद के लिए घर काम करना बहुत आसान ना होता और कारोबार में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। एक दिन मैं रब्बानी साहब के लिए चाय बनाकर ड्राइंग रूम में गई तो वलीद ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं थे। रब्बानी साहब ने मुझे देखकर बहुत खुश दिली से सलाम किया और कहने लगे कि शुमाइला, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मेरे दिल में रब्बानी साहब के लिए बहुत इज्जत थी और मैं जानती थी कि वो एक बहुत ही समझदार इंसान हैं, इसलिए मैं उनकी बात का बुरा क्यों मानती। रब्बानी साहब कहने लगे कि इब्राहिम अब जवान हो रहा है और अगर आप उसे थोड़ा दूर रहें तो ये आपके हक में बेहतर होगा। रब्बानी साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो ये किस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ऐसी ही बात कही थी। मैंने परेशानी के आलम में उनकी तरफ देखा और कहा कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इब्राहिम तो बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। भले ही कद काठ में वो मुझसे बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो वो एक 14 साल का बच्चा है। रब्बानी साहब अजीब से अंदाज में मुस्कुराए, कहने लगे वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं उससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में आपसे कोई भी बात कहूँ। मैं बस आपको एहतियात बरतने का मशवरा दूंगा। इब्राहिम जवान खून है और जिस तरह वलीद इब्राहिम के सामने आपके साथ मोहब्बत का इजहार करता है, वही सब देखकर तो इब्राहिम के अंदर भी मोहब्बत भरे जज्बात पैदा हुए हैं, वरना पहले तो इब्राहिम आपसे इस कदर मोहब्बत का इजहार नहीं किया करता था।
کیا آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ واقعی ابراہیم کا رویہ پہلے میرے ساتھ اتنا زیادہ محبت بھرا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پچھلے 1-2 سالوں میں اس کے انداز میں ہی تبدیلی آئی تھی۔ وہ مجھے اور ولید کو ایک ساتھ بہت غور سے دیکھا کرتا تھا اور وہ جوان ہو رہا تھا، اور ربانی صاحب کی بات غلط نہیں تھی۔ ہمیں ابراہیم کے سامنے احتیاط برتنے کی ضرورت تھی، اور کہیں نہ کہیں ابراہیم ربانی صاحب کے ساتھ بھی کافی وقت گزارتا تھا۔ یقیناً انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات تو دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھے احتیاط برتنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ولید سے بات کروں گی کہ وہ آئندہ ابراہیم کے سامنے مجھ سے دور رہا کریں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ولید سے کوئی بات کرتی، اسی رات ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ولید کمرے میں پوری طرح اندھیرا کر کے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ میں بھی سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، اور کمرے میں ولید نے روشنی کرنے کے لیے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے کرنے کو کچھ نہیں تھا اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے نیند لگے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں مجھے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا احساس ہوا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ شاید ولید ہیں اور طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے ولید کو آواز دی، لیکن جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں گھبرا کر اٹھنے لگی تو ولید نے زبردستی مجھے اپنے قریب کر لیا اور بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ ولید کا وجود ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، بخار کی حرارت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ ولید کا بخار تو اتر گیا ہے، شاید اس لیے اتنے دنوں بعد وہ میری قربت کے مطمئن تھے اور میرے ساتھ خلوت کے لمحات چاہتے تھے۔ کافی دنوں سے ولید کی طبیعت کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ ولید کی قربت پا کر میں خود کو مکمل محسوس کرنے لگی، لیکن ولید کا لمس مجھے کچھ الگ الگ لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے میں ولید کے ساتھ ہوں۔ ولید نے کبھی مجھے اس طرح اپنے بازوؤں میں نہیں جکڑا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگے۔ رات کے اس پہر ولید کی محبت کی شدت ہی کچھ اور تھی۔ میں اسے ولید کی محبت اور دیوانگی سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری بدبختی ہے جو مجھے پوری طرح جکڑ چکی ہے۔ گھنٹوں تک ولید مجھ پر ایسے ہی محبت نچھاور کرتے رہے کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں ان کی باہوں میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ولید مجھ سے کافی فاصلے پر سوئے ہوئے تھے۔ میں ولید کے قریب گئی تو مجھے ان کا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ میری جان نکل گئی۔ رات بھر تو وہ ٹھنڈے تھے، پھر اچانک انہیں اتنا تیز بخار کیسے چڑھ گیا؟ میں نے فوراً اٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان کے ماتھے پہ رکھنا شروع کر دیں۔ ولید نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رات بھر وہ کیسے مجھ پر اپنے جذبات لٹاتے رہے، جبکہ ان میں تو ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ عجیب سی پریشانی نے مجھے آ گھیرا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ ابراہیم کمرے میں چلا آیا اور آتے ہی میرے گلے میں جھول گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کر وہ بھی کچھ فکر مند ہو گیا۔ اس کی انگلیاں خود بخود میرے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ وہ شاید عادت سے مجبور تھا، لیکن اسی لمحے اس کی اس عادت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو ولید بھی اسی طرح میری بالوں سے کھیل رہے تھے، جبکہ رات سے پہلے تک کبھی انہوں نے میرے بالوں میں انگلیاں نہیں ڈالی تھیں۔ ولید کا بخار سے تپتا ہوا وجود اور ابراہیم کی محبت سے سرشار ٹھنڈا وجود میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ رات کو میرے ساتھ ولید نہیں بلکہ ابراہیم؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں ابراہیم کی ماں تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن میں نے اسے سگی ماں سے کہیں زیادہ پیار دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرتا؟ ابراہیم کمرے سے باہر کی طرف جا رہا تھا اور میں اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح لمبا چوڑا اور توانا تھا، جبکہ اس کی عمر محض 14 سال تھی۔ ربانی صاحب کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر یہ سب کچھ میری سوچ تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ جو میں سوچ رہی تھی وہی حقیقت ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو ولید کا بخار اتر گیا ہو اور صبح سویرے دوبارہ چڑھ گیا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا میری زندگی میں میرے شوہر کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے دل میں آنے والے تمام غلط خیالوں کو جھٹک دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی پٹیوں اور دوا کے بعد ولید کا بخار اتر گیا تھا، لیکن کمزوری سے ان کے لیے بستر سے اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں ربانی صاحب کو کمرے میں ہی بلا کر لے آئی تھی۔ وہ کچھ فائلوں پر دستخط کروانے کے لیے آئے تھے۔ ولید کی طبیعت دیکھ کر
وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور خود ولید کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ربانی صاحب سگے بھائیوں کی طرح ولید کا خیال رکھتے تھے۔ میں ان کی بہت شکر گزار تھی۔ ولید جب بھی بزنس ٹور پر جاتے تو ربانی صاحب ہی میرا اور ابراہیم کا خیال رکھتے تھے، اور آج بھی وہی ولید کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ واپس لوٹے تو ربانی صاحب نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ولید کو وائرل فیور ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی دواؤں کے ریئیکشن نے اس کی بیماری کو تھوڑا بڑھا دیا، اور اسی ریئیکشن کی وجہ سے ولید کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ جلد ہی ولید بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ربانی صاحب کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے ربانی صاحب کہنے لگے، شمائلہ آپ اپنا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ ولید کو آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ابراہیم کا بھی۔ ابراہیم کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں اور اس لیے وہ بے راہ روی کا شکار ہونے لگا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ابراہیم کے دوستوں کو دیکھا ہے، وہ لڑکے بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے اور عیاش فطرت کے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت میں ابراہیم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ربانی صاحب تو اپنی بات کہہ کر چلے گئے تھے، لیکن مجھے سوچوں کے بھنور میں چھوڑ گئے تھے۔ مجھے واقعی ابراہیم کی طرف سے خوف ستا رہا تھا کہ اگر واقعی ہی وہ بری صحبتوں میں پڑ گیا تھا تو پھر ممکن تھا کہ رات میرے کمرے میں بھی وہی موجود ہوتا۔ ویسے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی چپکا رہتا تھا۔ میرا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزر گیا۔ ولید کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے انہیں رات کے کھانے کے ساتھ دوائیاں دیں تو کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سوچ کر میرے بھی سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بھی سر درد کی گولی کھائی اور سو گئی۔ رات کے کسی پہر میں بہت زیادہ گہری نیند میں تھی جب مجھے اپنے ساتھ کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ میں خود بھی گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی، اس لیے کچھ سمجھ نہیں پائی، اور میرے شوہر نے میرے ساتھ خلوت کے خوبصورت لمحات گزارنے شروع کر دیے۔ جب ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تو ولید میرے بالوں سے کھیلنے لگا، اور اسی بات نے مجھے ایک دفعہ پھر چونکا دیا۔ میرا سارا وجود خوف سے لرز اٹھا تھا۔ پہلا احساس مجھے یہی ہوا تھا کہ میرے ساتھ موجود ولید کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے تیزی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ کھول دی، جبکہ ولید نے مجھے رات کو کمرے کی لائٹ کھولنے کے لیے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور میرے بستر پر موجود دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر میری عزت کے ساتھ کھیلنے والا ولید کی جگہ مجھ سے ہم بستری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا مہربان دوست ربانی تھا۔ ربانی کو اس بات کی ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ میں اندھیرے میں اتنی تیزی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ کھول دوں گی، اس لیے وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے بستر پر دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ولید کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ابراہیم میرے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے، لیکن لائٹ کھولتے ہی میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی تھی۔ لائٹ کھولنے کی وجہ سے ولید بھی نیند سے بیدار ہو گئے تھے، اور رات کے اس پہر ربانی کو کمرے میں دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ربانی فرار ہونے کی کوشش کرتا، میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس نے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی۔ ربانی بڑی بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، اتنی جوان اور حسین لڑکی ولید جیسے بڈھے کو مل گئی، جبکہ میں جوان ہوتے ہوئے بھی عمر رسیدہ عتیقہ کے ساتھ گزارا کرنے پہ مجبور ہوں، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ دراصل ربانی ایک غریب آدمی تھا جس نے پیسے کی لالچ میں اپنے سے بڑی عمر والی عتیقہ سے شادی کر لی تھی، اور جب اس نے ولید کی بیوی کے روپ میں مجھے دیکھا تو اس کے اندر ہوس پیدا ہو گئی اور اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ ربانی نے جان بوجھ کر میرے دل میں ابراہیم کو لے کر شک ڈالا تاکہ میں ابراہیم کو ہی برا اور بد کردار سمجھوں اور اسے اپنے آپ سے دور کر دوں، کیونکہ ابراہیم میرے ساتھ اتنا زیادہ قریب رہتا تھا کہ ربانی کو وار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس نے میرے دل میں ابراہیم کے لیے شک کا بیج بو دیا۔ دوسری طرف اس نے ابراہیم کو جان بوجھ کر میرے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ میں اس کے باپ کو اس سے دور کرنا چاہتی ہوں، اور اگر وہ میرے قریب رہے گا اور مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرے گا تو میں اسے اس کے باپ سے دور نہیں کروں گی، اور اسی لیے ابراہیم پہلے سے کہیں زیادہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا تھا تاکہ میں اسے اس کے باپ سے جدا نہ کروں۔ ربانی اپنی گھٹیا سوچ کے ساتھ ہم دونوں کے دلوں میں شک کے بیج بو چکا تھا۔ ربانی نے ہی ولید کو کچھ ایسی دوائیاں کھلائی تھیں جس کی وجہ سے ولید کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور علاج کے نام پر بھی وہ ولید کو غلط دوائیاں ہی دے رہا تھا۔ ولید کی آنکھوں کی تکلیف بھی انہی دوائیوں کی وجہ سے تھی، اور اس نے ہی ولید کو مکمل طور پر اندھیرے میں رہنے کی بات کہی تھی۔
ولید کو بیمار اور ناکارہ کر کے وہ نہ صرف مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے کاروبار پر بھی اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ربانی کئی ایسی فائلوں پر دستخط کروا چکا تھا جس کی وجہ سے ولید کا کاروبار کا ایک بڑا حصہ بھی اس کے نام ہو گیا تھا۔ بظاہر نیک اور دوستی نبھانے والا ربانی دراصل آستین میں چھپا ایک سانپ تھا جسے میں نے اور ولید نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا اور اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ اسی نے ہی ہماری عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھی اور میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے نہ خدا کا خوف تھا اور نہ ہی ولید کی دوستی کا احساس۔ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا اور کر چکا تھا۔ ولید کی دولت کا بڑا حصہ بھی اسے مل گیا تھا، اس لیے اب اسے اپنا اصل چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ربانی کے منہ سے سارا سچ جاننے کے باوجود بھی ولید کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ربانی پر سگے بھائیوں کی طرح اندھا اعتماد کرتے آئے تھے۔ میں نے ربانی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور عتیقہ کو فون کر کے اس کے شوہر کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اس سارے شور میں ابراہیم بھی اٹھ کر آ گیا تھا اور وہ بھی سارا سچ جان گیا تھا۔ ولید کو میں نے خود اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ صحت یاب ہو گئے۔ ولید نے ربانی کے خلاف مقدمہ بھی دائر کروا دیا کیونکہ انہیں ربانی سے اپنی دولت واپس حاصل کرنی تھی اور جو اس نے دھوکے سے حاصل کی تھی۔ عتیقہ نے ربانی کو طلاق دے دی تھی اور اسے خالی ہاتھ گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ ربانی نے اپنی ہوس اور لالچ میں سب کچھ کھو دیا۔ عزت تو میری بھی برباد ہوئی تھی، لیکن ولید جانتے تھے کہ میں بے قصور ہوں، اس لیے اس رات کی کوئی بات ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ڈسکس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابراہیم کو گلے سے لگا کر اسے بتا دیا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں اور اسے بہت محبت کرتی ہوں، کبھی اس کے اور اس کے باپ کے درمیان نہیں آؤں گی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ایک بات ہم دونوں میاں بیوی کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ دوستی یاری کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اسے کبھی گھر کے اندر نہیں لانا چاہیے۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے اور اب دوست بھی پہلے کی طرح اعتبار کے قابل نہیں رہے۔ اگر انسان اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر نامحرم کو اپنے گھر سے باہر رکھے اور اپنے گھر کے معاملات کی خبر بھی نہ ہونے دے۔ احتیاط نقصان اٹھانے سے بہتر ہے۔ کیا آپ لوگ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔